دانیہ صاحب السلام علیکم. جی بھائی سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. عاطف صاحب ہمارے ساتھ ہے, سوال پوچھ رہے ہیں, اور یہ عاطف صاحب چلیں آپ کہیں گے ہمارے سیاسی مخالف ہیں, لیکن خود کامران مرتضیٰ صاحب ابھی یہ بتا گئے ہمارے پروگرام میں اب سے 10 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے کہ صاحب جس رات اور انہوں نے کہا کہ آئی ریپیٹ, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جس صبح 11 بجے اجلاس بلایا ہوا تھا اس رات 2 بجے پہلی مرتبہ ہمارے ہاتھ میں مسودہ آیا ہے, یعنی کہ کل 9 گھنٹے پہلے. یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, یہ عاطف خان نہیں تنقید کر رہے, پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ کامران مرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ رات 2 بجے پہلی مرتبہ مسودہ میرے ہاتھ میں آیا ہے اور 11 بجے اجلاس تھا. یہ کیا, اس کی کیا وجہ تھی, یہ کیا؟ وسیم بھائی ایک تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دی شو, اور پہلی جو یہ بات آپ ابھی کہہ رہے تھے وسیم بھائی, ایک پریکٹس اور پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور جو اوور دا ایئرز اڈاپٹ ہوتا رہا ہے, کہ پروسیجر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ کا حکومت کی طرف سے جب کوئی بھی بل ڈرافٹ ہوتا ہے یا کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ پہلے ڈرافٹ کی جاتی ہے, اس کو بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے جتنے بھی پہلو ہیں لا ڈویژن سے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد آپ جب وہ تمام فارمیلٹیز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہم نے اس دفعہ کیا کہ جو کمیٹی تھی کمیٹی کے سامنے رکھنا تھا. کمیٹی کے سامنے رکھنے سے پہلے مولانا صاحب اور ان کے لوگوں سے ڈسکشن کی گئی. مولانا صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی گئی, کچھ پوائنٹس کے اوپر ان کو اعتراض تھا اور کچھ سے وہ اگری کرتے تھے. تو جن کے اوپر اعتراض تھا وہ ہم نے کوشش کیا کہ ان کو اس کو اس ٹائم پہ نہ ڈالا جائے. ان کے کافی حد تک اعتراضات کو ایڈریس کیا گیا, اور پھر جب کمیٹی میں سامنے رات کو کمیٹی میں ہم نے رکھا تو کمیٹی کو بتایا کہ کون کون سی شکیں تھی, کون سے پوائنٹس تھے جن میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور وہ امینڈمنٹس کرنے کے بعد ہم جو ہے یہ ترمیم پیش کریں گے. اس میں جب آپ کا اتفاق نہیں ہوا تو ہمارے پاس اب 2 آپشن تھی. ہمارے پاس آپشن یہ تھی کہ ہم نمبر کسی طرح بھی پورے کرتے, ٹھیک ہے, اور زور لگاتے, یا ہم اسٹریٹجکلی ہم مولانا کے بغیر اور اس چیز کے بغیر ہم جانا نہیں چاہتے. تو ہم نے جا سکتے بھی نہیں تھے نا, فرینکلی نمبر ہی پورا نہیں کر سکتے تھے, جا سکتے بھی نہیں. وسیم بھائی میں آپ کو بڑے وثوق سے کر سکتا ہوں کہ اگر نمبر پورا کرنا چاہتے تو ہم بہت ایزیلی نمبر پورے کر سکتے تھے, مائنس مولانا بھی. جی 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 بغیر شاید ان کے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ووٹ پوری کر سکتے تھے, لیکن ایشو یہ تھا کہ جب ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے, اور جب آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں مولانا کا ہونا, اس پہ اتفاق کرنا, اس پہ سائن کرنا, اس پہ اگری کرنا, اور ان کی جماعت کے لوگوں کو اگری کرنا, یہ بڑا ضروری تھا. اس لیے کیونکہ آپ جب جو چیز جو تمام صوبوں میں امپلیمنٹ ہوگی یا تمام, اس میں یہ بڑا ایک کہ مولانا کی جماعت اس پہ اگری نہ کرتی تو اس پہ یہ ٹھیک بات نہ ہوتی. دوسری بات کہ دیکھیں آپ جتنی بھی ترمیم میں امینڈمنٹس ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مساق جمہوریت کی اسپرٹ سے باہر ہو. وہ کیا نام ہے آپ کا کانٹینٹ پہ چلیں ابھی بات کر لیتے ہیں دانیال بھائی کانٹینٹ پہ, لیکن جسٹس کا بات ہو یا وہ اسکوپ کو وائڈن کرنے اس کے کانٹینٹ پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن دانیال بھائی اگر بیکاز آف واٹ ایور ریزن پہلی مرتبہ گیا ہی مسودہ رات 2 بجے, تو پھر آپ اجلاس 4 دن آگے بڑھا دیتے کہ صاحب اب یہ مسودہ ہے, اب آپ دیکھ لیں آرام سے اگلے ہفتے کر لیں گے. اتنی کیا جلدی تھی کہ بھائی ابھی رات کے 2 بجے نے یہ مسودہ لے دیے, صبح 11 بجے ووٹ کر دیے, اتنی کیا جلدی تھی؟ آئین بدل رہا ہے پاکستان کا, یعنی آئین کا کچھ حصہ, اور وہ 9 گھنٹے لٹرلی, وہ بھی اپنے یعنی مولانا صاحب کو جن کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اچھے ہیں. نہیں وسیم بھائی کرنا اس طرح تھا, یہ پلان یہ تھا کہ کچھ کیونکہ مولانا کے ساتھ کافی حد تک باتیں ہوئی ہوئی تھی اور ان کو چیزیں بتائی ہوئی تھی کہ کرکس یہ ہے, یہ چینجز ہونے ہیں, اس پہ آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کچھ چیزوں پہ ان کی جماعت نے اور انہوں نے حامی بھری تھی. جب اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ ایک ٹائم پہ اس کو رات کو اسی دن آپ اس کو پیش کریں گے, آپ کیبنٹ سے بھی اپروو آپ کمیٹی کے سامنے رکھیں گے, کمیٹی میں تمام جماعتوں کے لوگ اس پہ کنسنسس کرنے کے بعد آپ کیبنٹ کے پاس رکھیں گے, اور کیبنٹ کے بعد پھر آپ اس کو ووٹنگ کے لیے لے کے آ جائیں گے. جب مولانا نے کچھ چیزوں کے اوپر اگری نہیں کیا یا پروسیجرل ان کو تھا کہ اس کو زیادہ ٹائم دیا جائے, تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اس وقت زور لگانے کے بجائے یا ان کو بنوانے کے بجائے یا زیادہ ٹائم کرنے کے بجائے کہ بیسٹ چیز یہی ہے کہ لیٹ اٹ گیو اٹ ٹائم, وی ول ری اسٹریٹجائز,
اور دوبارہ اسٹریٹجائز کر کے ان کے ساتھ اتنے اور ٹھیک ہے بیٹھ کے ڈسکس کر کے چیزوں کو دوبارہ. اور یہ جو آپ نے کہا دانیال صاحب یہ تو سمجھائیں بندے کیسے پورے کرتے ہیں مائنس مولانا یعنی پلس مولانا بھی ٹیکنیکلی آن پیپر تو بندے پورے نہیں ہو رہے مائنس مولانا کیسے پورے ہوتے ہیں؟ زور لگا کے انہوں نے بادامی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ لیکن انہوں نے کہا تھا کہ زور لگا کے. اچھا ہاں نہیں زور لگا کے نہیں وسیم بھائی کہ پاکستان میں اب 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ ہے جلاؤ گراؤ, پاکستان کو آگ لگاؤ, پاکستان کو توڑو, پاکستان میں سول نافرمانی کرو اور پاکستان کے خلاف افواج کے خلاف آپ توڑ کرو. اور دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جاؤ, پاکستان کو واپس ایشین ٹائیگر بناؤ. تو یہ اب فیصلہ لوگوں کے ضمیر نے کرنا ہے کہ کون سا پاکستان چاہتے ہیں, نفرت کے بیجوں والا یا پروگریسو پاکستان. مجھے اگر میں دانیال صاحب لوگوں نے اس چیز کے اوپر ووٹ کرنا تھا اور ان کے ضمیر کے مطابق ووٹ کرنا ہے. اور آج بھی جب کریں گے تو ہمیں پتہ ہے اگر ووٹ کرتے تو 63A کے تحت نہ ایل ہو جاتے, چونکہ جب ووٹ کر رہے ہوتے اس وقت تو 63A نافذ العمل ہوتا, تو 63A کے تحت ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا اور اڑ بھی جاتے بندے وہ. نہیں اڑتے نہیں کیا نام ہے, نہ تو یہ منی بل ہے نہ یہ کیا نام ہے یہ کوئی فائنانس بل نہیں ہے تو نہیں اڑتے وہ. اچھا ہاں فائنانس بل نہیں ہے اور کوئی اسپیس نہیں وہ نہیں ہے. اچھا اگر دانیال صاحب میں ذرا اس پہ اگر 2 منٹ دیں مجھے پلیز, ساتھ رہیے ہمارے. تو عاطف صاحب یہ آپ ظاہر ہے اگر بندے پورے ہوتے تو آپ کی صفوں سے ہی جاتے کچھ جیسے بھی جاتے, تو آپ کے کتنے لوگ آپ کو لگتا ہے یعنی کچھ آپ کا ذہن میں نمبر ہے کہ آپ کے اتنے لوگ شاید اس طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ 6-7 لوگ ہمارے غائب تھے. ان میں سے آج ایک نے پریس کانفرنس بھی پھر کی ہے کہ مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے. آپ کو خبریں ملتی رہی ہوں گی کہ کسی کی فیملی, کسی کے مطلب میں کیا کہوں ابھی کہ مطلب بیوی بچے بھائی ان لوگوں کو اغوا کر کے اور یا کیسز بنا کے یا انہوں نے جیسے کہا کہ ہم زور مزید لگا لیتے تو پورے کر دیتے. تو زور لگا کے انہوں نے پورے کرنا تھا اور کیا ہونا تھا. اس میں جمہوریت کہاں تھی اور اس میں کوئی اقدار کہاں تھے یا اصول کہاں تھے, یہی چیز تھی. اچھا اور اگر ٹھیک ہے, اور عاطف صاحب اگر کوئی بامانی مشاورت ہو تو آپ لوگ بھی اس مشاورت کا حصہ بننا چاہیں گے یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے اس مشاورت کا حصہ بننا ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کا؟ دیکھیں بادامی صاحب یہ جو دکھا رہے تھے نا اوپر سے کہ یہ عوام کے لیے ہے اور چونکہ جوڈیشری پہ پریشر بہت ہے, ہائی کورٹ میں 62,000 کیسز ہیں, لوور جوڈیشری میں یا ہائی کورٹس میں اتنے ہیں, سپریم کورٹ میں اتنے ہیں, کون نہیں چاہے گا. مطلب ہم خود ہر ایک آدمی کے, میرے ذاتی کیسز, آپ کے ذاتی کیسز, عام آدمی کو, غریب آدمی کو بہت تکلیف ہے. جوڈیشری میں اگر کوئی ریفارمز آتے ہیں جس سے عام آدمی کو بینیفٹ ملتا ہے ہم ضرور اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کی ساری ایکسرسائز سے یہی پتہ چل رہا ہو کہ جی آپ صرف ایک آدمی کے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, صرف اس ایک آدمی کے آپ بغض میں یا اس ایک آدمی کے ڈر سے یا خوف سے پوری آئین کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے اسے ایگری کر سکتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے کہا کہ چلیں مولانا صاحب تو پھر بھی بس 9 گھنٹے پہلے یا جتنے گھنٹے پہلے ان کو دے دیا تھا. ایم کیو ایم نے تو اسی دن تقریر کی ہے, ایم کیو ایم نے, فاروق ستار صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں دکھایا گیا, وہ ان کے ایلائز ہیں ان کو دکھایا ہی نہیں گیا, تو ہم تو چلیں چھوڑیں, ہم تو پھر کسی اس میں نہیں آتے. لیکن اگر یہ حالت ہے, یہ قوانین ہے, تو پھر یہ اور آئین میں ترمیم کرنا, مطلب کوئی معمولی قانون بھی نہیں چینج کرنا تھا, آئین میں ترمیم کرنا جو کہ کتنے عرصے بعد شاید ہو رہی تھی اور پتہ نہیں پھر کتنے عرصے بعد ہوگی, مطلب معمولی چیز نہیں ہوتی.